کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ مہر کی معافی ہے اگر لڑکی کہہ دیتی ہے، یا مہر ضروری ہی ضروری ہے؟ نکاح میں مہر کا تذکرہ نہ ہو جائے، یا نکاح میں یہ کہا جائے کہ مہر نہیں دیا جائے گا، نان نفقہ نہیں دیا جائے گا، رہائش نہیں دی جائے گی، شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا، تو اس قسم کی شرائط لگ بھی جائے تو تب بھی نکاح پہ اثر نہیں پڑتا، نکاح تو ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ مہر بہرحال دینا ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے کہ مہر جتنا مقرر کیا گیا ہے تو وہ مہر دینا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مہر کی نفی کر دی گئی، کوئی مہر نہیں ہوگا، یا مہر معمولی چیز مقرر کی گئی جو شرعاً 10 درہم سے کم ہو تو وہ بھی کالعدم شمار ہوتا ہے، پھر اس میں ضابطہ یہ ہے کہ مہر مثل دینا پڑے گا۔ اگر اس لڑکی کی کوئی دوسری بہن ہے یا اس کی چچزاد بہن ہے، یعنی اس خاندان کی کوئی جو حسن اور جمال اور لیاقت اور قابلیت میں، تعلیم وغیرہ میں اس جیسی ہے، تو جتنا مہر اس کا ہوا ہے اتنا مہر اس کو دینا پڑے گا، چاہے وہ نفی کرے یا تذکرہ نہ کرے، دونوں صورتوں میں۔ جو مقرر ہوا مہر مثل سے کم ہو یا زیادہ ہو تو پہلے تو اعتبار مقرر شدہ طے شدہ مہر کا ہے، چاہے معجل ہو چاہے معجل ہو، اس میں البتہ اختیار ہے، جلدی لے جلدی دے یا دیر سے دے وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر مہر کا تذکرہ نہیں ہوا یا مہر کی نفی کی گئی تو پھر مہر مثل کی طرف جائیں گے۔ مہر مثل اس خاندان کی لڑکیوں کا اس زمانے میں اس جیسی لڑکی کا جتنا مہر ہے، چاہے وہ 10 لاکھ ہے چاہے وہ 2 لاکھ ہے، جتنا بھی ہے وہ دینا پڑے گا۔ لیکن یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے اگر جو ہے نا وہ معاف کر دے تو اس میں یہ وضاحت ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ماحول بناتا ہے دباؤ کا، یا ایک معاشرے میں اس طریقے سے دباؤ کا ماحول ہوتا ہے لڑکی پہ، تو لڑکی سے ویسے زبانی طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ مہر لوگی یا نہیں، دباؤ کا ماحول بنایا گیا ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا۔ اس طرح مہر معاف نہیں ہوتا۔ مکمل طور پہ آزادانہ ماحول ہو اور اس ماحول میں اس کو مہر دے دے، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مہر دے دے، اور وہ لڑکی مہر مکمل خوشی سے، قرآن کہتے ہیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّن نَفْسٍ، یعنی اگر وہ جو ہے نا طیب خاطر سے، دلی خوشی سے بھی نہیں بلکہ نفسانی خواہش سے، ایک تو زبانی اقرار ہے، ایک دلی رضامندی ہے، ایک نفسانی ہے۔ زبان کا کہنا یہ پہلے درجے کا ہے، کبھی آدمی دل سے راضی نہیں ہوتا ہے، زبان سے کہتا ہے، کبھی آدمی وقتی طور پہ دل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ شریعت نے دونوں کا اعتبار نہیں کیا بلکہ نفس کا کیا۔ نفس کا اعتبار اس لیے کیا، قرآن کہتا ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس بخیل ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے نفس سے پوچھے، اگر وہ نفسانی طور پہ اس کے لیے تیار ہے تب معاف ہوگا، اس سے پہلے زبانی کہنے سے معاف نہیں ہوگا، دلی رضامندی سے معاف نہیں ہوگا، نفسانی رضامندی سے معاف ہوگا۔ وہ اس وقت ممکن ہے کہ مکمل آزادانہ، جیسے یہ مسئلہ آپ نے مہر کا پوچھا، یہ مسئلہ میراث میں بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ مسئلہ ہے کہ بھائی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے ہیں آپ میراث لیں گے کہ نہیں، لڑکی سے بہن سے بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ آپ میراث لیں گے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب بھائی بھائی سے نہیں پوچھ سکتا تو بھائی بہن سے کیوں پوچھتا ہے کہ میراث لینا ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی جو آدمی کسی کا واجب الادا حق جس طریقے سے دیتا ہے اور دل میں توقع بھی نہیں رکھتا ہے کہ وہ نہیں لے گا، ایسے ہی توقع عورت سے نہیں رکھنی چاہیے، مکمل اس کا مہر دے دے۔ اگر خوشی سے، میں نے کہا کہ وہ تیسری خوشی مراد ہے، زبانی بھی نہیں اور دلی بھی نہیں بلکہ نفسانی خوشی سے وہ چھوڑ دے تو پھر مہر معاف ہو جاتا ہے۔ کلن بھی معاف ہو سکتا ہے کہ ایک پیسہ نہ لے، اور جزوی طور پر بھی معاف کر سکتی ہے کہ کچھ لے کچھ معاف کرے، یا پہلے سے عورت کہے کہ میں اپنا مہر معاف کر لیتی ہوں، ہاں جب مقرر ہو جائے اس کے بعد ہو۔ لیکن وہ اس ماحول کو دیکھا جاتا ہے، اس کا دار و مدار پھر اس پر ہے کہ عورت نے کس ماحول میں یہ مہر معاف کر دیا۔ ایسے ہی یہ دین کہلاتا ہے، مہر کیا کہلاتا ہے؟ دین۔ تو یہ دین ہے، اور صاحب دین اگر اپنا حق چھوڑنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، کوئی بھی حق ہو، آدمی اپنا حق چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔